ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے، قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل، پھر ہم ایک بار اپنے FGN چینل کے ناظرین کے لیے آؤ قرآن سیکھے پروگرام لیے حاضر ہیں۔ الحمدللہ عز وجل، ہم اس پروگرام یعنی آؤ قرآن سیکھے میں درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھنا سیکھتے ہیں، اور جو قرآن پاک سیکھتے اور سکھاتے ہیں اس کے تو وارے ہی نیارے ہیں، چاندی ہی چاندی ہے۔ وہ کیسے ہیں کہ سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص ہے وہ جو قرآن کو سیکھتا ہے اور دوسروں کو سکھاتا ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ FGN چینل پر جو روزانہ پروگرام آؤ قرآن سیکھے، اس کے اندر قرآن پاک سیکھتے ہیں، تو کتنے خوش نصیب ہے وہ انسان جو روزانہ ہمارے اس پروگرام کو جوائن کرتے ہیں اور اپنا قرآن پاک درست کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک کی تو بے شمار فضائل و برکات ہیں، تو فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی فائدہ ہے اور آخرت میں قرآن اپنے پڑھنے والی کی شفاعت کرے گا۔ تو لہٰذا ہمیں قرآن پاک پڑھنا بھی چاہیے، مگر درست مخرج کے ساتھ، تجوید کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے آپ کو روزانہ یہ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ تو آئیے ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرنے سے پہلے، شروع کرنے سے پہلے درود شریف کے متعلق فضیلت سن لیتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، نوشہ بزم جنت، سراپا جود و سخاوت، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جس نے مجھ پر 10 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے ہم پہلے سبق کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سبق نمبر 21 یہ وقف کے بارے میں ہے۔ وقف کسے کہتے ہیں؟ اس کا معنی کیا ہے؟ وقف کے معنی ہے ٹھہرنے اور رکنے کے۔ وقف کا معنی کیا ہے؟ ٹھہرنا، رکنا، یعنی اسٹاپ کرنا، ٹھیک ہے؟ اب یہ تو لفظ وقف کا معنی بتایا، کیا؟ ٹھہرنے اور رکنے ہیں، مگر تجوید کی اصطلاح میں وقف کسے کہتے ہیں؟ آگے بتا رہے ہیں، یعنی جس کلمے پر وقف کریں، یعنی رکے، ٹھہریں، اسٹاپ کریں، ٹھیک ہے؟ تو بتا رہے ہیں جس کلمے پر وقف کریں تو اس کلمے کے آخری حرف پر آواز اور سانس دونوں ختم کر دیں۔ آواز اور سانس دونوں ختم کر دینی۔ کس میں؟ وقف میں۔ یہ وقف کی تعریف ہے۔ سکتہ میں کیا ہوتا تھا؟ سکتہ میں یہ ہوتا تھا ہم آواز اپنی روک دیتے تھے مگر سانس جاری رہتی تھی، مگر وقف میں کیا ہے؟ آواز اور سانس دونوں ہمیں ختم کر دینی، دونوں ہمیں روک دینی، ٹھیک؟ اس کو کہتے ہیں وقف۔ اب وقف کے قواعد آگے بیان کیے جا رہے ہیں۔ اب اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں میرے ناظرین کرام، وقف کے حوالے سے مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے پوچھا، مت ترتیل، ترتیل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، آسان لفظوں میں بولوں تو تجوید کیا ہے؟ قراءت کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں قراءت؟ کسے کہتے ہیں تجوید؟ ترتیل کسے کہتے ہیں؟ تو مولا کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ارشاد فرمایا، تجوید الحروف و معرفت الوقوف۔ ترتیل کیسے کہتے ہیں؟ تجوید الحروف یعنی حروف کو عمدگی کے ساتھ پڑھنا، یعنی حروف کو اس کے مخرج اور اس کے صفات کے ساتھ پڑھنا، عمدگی کے ساتھ پڑھنا۔ ومعرفت الوقوف، اور وقوف کی یعنی وقف کی پہچان حاصل کرنا، اسے کہتے ہیں ترتیل۔
تو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ترتیل دو حصوں میں پورا ہو رہا ہے. تجوید قراءت دو حصے ہیں، ٹھیک ہے، حالانکہ اور بھی حصے ہیں، مگر ترتیل کا جو بتایا ہے کہ دو حصے میں، ایک حروف کمدگی کے ساتھ پڑھنا اور وقف کی معرفت. یعنی یوں کہہ سکتے ہیں ہم کہ وقف کی معرفت کا بہت بڑا اہم کردار ہے تجوید کے اندر، قراءت کے اندر، ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ وقف کی اہمیت کو سمجھے، اس کے بیان کی اہمیت کو سمجھے، ٹھیک ہے. اگر ہم اس کو صحیح سے سمجھ کر نہیں پڑھیں گے تو پھر ہم قرآن پاک میں بھی وقف کرنے میں، ٹھہرنے میں غلطی کریں گے. اب اس پر ہوگا زبر، اب وقف کرنا ہے، تب وقف کرتے وقت وہ زبر کیا ہوگا، بدلے گا، کس سے بدلے گا، دو زبر کس سے بدلے گا، گول تا کس سے بدلے گی، ٹھیک ہے. مشدد اگر ہے جس پر آپ وقف کر رہے ہیں، اب اس کو وقف میں کس طرح باقی رکھنا ہے، دو تنوین کو کس طرح کرنا ہے، وقف میں کیا کرنا، اس کو کس سے بدلنا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کو کہاں سیکھنے کو ملے گی؟ وقف کے بیان میں سیکھنے کو ملے گی. تو لہٰذا اس کو توجہ سے سنیں. کلمے کے آخری حرف پر زبر زیر پیش، دو زیر دو پیش، کھڑا زیر الٹا پیش ہو تو اس حرف کو وقف میں کیا کر دیں گے؟ ساکن کر دیں گے. یعنی آپ پڑھ رہے تھے، اب پڑھتے پڑھتے آپ کی آواز اور سانس ٹوٹی، اب جو کلمے کے آخری حرف پر آپ رک رہے ہیں، ٹھیک ہے، جیسے اب یعلمون، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین. اب یہ عالمین بے میں رکان، عالمین کا آخری حرف کیا ہے؟ نون. اب نون پر زبر تھا، نون پر کیا تھا؟ زبر تھا. اب جب میں اس پر رکا ہوں تو اب عالمین کے نون کے اوپر جو آخری حرف ہے، کیونکہ آخری حرف پر جو حرکت ہوگی نا اسی کو ہمیں بدلنا ہوگا، ٹھیک ہے. تو اب آخری حرف نون، اس پر زبر ہے، تو اب اس زبر کو ہمیں کیا کرنا ہے، کس سے بدلنا ہے؟ تو وہ کیسے پتا چلے گا؟ وقف کے قاعدے سے پتا چلے گا. تو دیکھیں قاعدہ ہم نے کیا پڑھا؟ کلمے کے آخری حرف پر زبر یا زیر پیش ہو تو دیکھیں عالمین، تو عالمین اس کے نون پر کیا ہے؟ زبر ہے. کیا ہے؟ زبر ہے. کلمے کا آخری حرف پر زبر ہو، کیا ہو؟ زبر ہو. تو اب اس نون پر جو زبر ہے اس کو کیا کریں گے؟ آخری حرف پر زبر ہو تو اس حرف کو وقف میں کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے. کیا کر دیں گے؟ ساکن، یعنی اس پر جزم آ جائے گی. عالمین ساکن کر دیا. کب؟ جبکہ زبر ہو. صرف زبر نہیں، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، دو زیر ہو، دو پیش ہو، کھڑا زیر ہو، الٹا پیش ہو. انشاءاللہ ہر ایک کی مثالیں آگے آئیں گی، مگر یہاں پر آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں نے سمجھانے کی کوشش کی ہے. تو ایک قاعدہ تو یہ ہوا کہ حرکت کو ساکن کرنے کے حوالے سے، ٹھیک ہے، ہم نے قاعدہ پڑھا. اب کلمے کے آخری حرف پر دو زبر ہو تو انہیں وقف میں الف سے بدل دیں. دو زبر کی تنوین ہو تو اسے کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے وقف میں. جیسے مثال کے طور پر توابا، توابا آپ اپنے مدنی قاعدے کے اندر دیکھ رہے ہوگے، یا دیکھیں علما، نبیا، تو دیکھو اس پر دو زبر کی تنوین ہے، علمن ہے. کیا ہے؟ علمن. نبین، علمن نبین، تو نبین یہ دو زبر کی تنوین ہے. تو اب آپ کو اس پر وقف کرنا ہے، تو وقف کرتے وقت جو آخری حرف ہے دو زبر کی تنوین ہے اس کو کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے. کس سے بدلیں گے؟ الف سے بدلیں گے. تو علمن سے کیا ہو جائے گا؟ علما. نبین دو زبر کی تنوین ہے، تو جب وقف کرے گے تو کیا ہوگا؟ نبیا. ٹھیک ہے. تو کلمے کا آخری حرف پر دو زبر ہو، یعنی دو زبر کی تنوین ہو، تو اسے وقف میں کس سے بدلتے ہیں؟ الف سے بدلتے ہیں. آگے چلتے ہیں. کلمے کے آخر میں، کلمے کے آخر میں گول تا ہو. دیکھیں گول تا اس شکل کی ہوتی ہے. ایک تا ہوتی ہے لمبی والی جو اس طرح ہوتی ہے، یوں اس طرح کر کے تا، الف با تا، ایک تا وہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جس کو تائے مطولہ کہتے ہیں، لمبی تا. اور ایک تا ہوتی ہے گول تا، گول تا، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جو بات ہو رہی ہے وہ جو لمبی والی تا ہوتی ہے جو با کے بعد ہوتی ہے اس کی بات نہیں ہو رہی، جو گول تا، ٹھیک ہے، کہ ہا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، ہا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں، اس کو بولتے ہیں گول تا.
تو کلمے کے آخر میں گول تا پر خواہ کوئی بھی حرکت ہو، خواہ کوئی بھی حرکت ہو، زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، ٹھیک ہے، یا تنوین، اسے وقف میں ہا ساکن، یہ دیکھیں ہا، دو چشمے والی ہا، گول تا کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے بدل دیں۔ گول تا پر کوئی بھی حرکت ہو اس کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکن سے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ اپنے قاعدے میں دیکھ رہے ہوں گے، قوتن، قوتن، اب یہ قوتن دو زبر کی تنوین ہے، گول تا پر دو زبر کی تنوین ہے، ٹھیک ہے، چاہے اس پر کوئی بھی حرکت ہو، یہ تو دو زبر کی تنوین میں نے آپ کو بتائی، چاہے زبر ہو، زیر ہو، پیش ہو، یا کوئی بھی حرکت ہو، اب وہ گول تا کو ہم کیا کریں گے؟ ہا ساکن سے بدل دیں گے، یہ ہا ساکن، یعنی اب وہ قوتن وقف کرنے میں کیا ہو جائے گا؟ قوہ، قوہ، قوتن نہیں بولیں گے بلکہ قوہ، قوہ، تو قوتن کی جو گول تا ہے اس کو کس سے بدلیں گے؟ ہا ساکنہ سے بدلیں گے۔ کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف وقف میں تبدیل نہیں ہوتے، یہ قاعدہ ہے، کھڑا زبر، حروف مدہ اور ساکن حرف یہ وقف میں تبدیل نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کھڑا زبر کی میں آپ کو بات بتاؤں تو جیسے وَتَوَلَّا، وَتَوَلَّا، فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّا، صَلَّا، تو یہ صَلَّا وَتَوَلَّا، تو یہاں پر دیکھیں آخری حرف جو لام یا کے ساتھ لکھا ہوا ہے اس پر ایک کھڑا زبر، کیا ہے؟ کھڑا زبر، تو جب آپ اس پر وقف بھی کریں گے تو یہ کھڑا زبر ہی برقرار رکھیں گے، یعنی وَتَوَلَّا پڑھیں گے، چاہے آپ وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، دونوں صورتوں میں وَتَوَلَّا، یعنی کھڑا زبر کیا رہے گا؟ باقی رہے گا، کسی سے چینج کرنا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے حروف مدہ ہو، حروف مدہ بھی اگر ہو، چاہے الف مدہ ہو یا واو مدہ ہو یا یا مدہ ہو، ٹھیک ہے، حروف مدہ بھی برقرار رہے گا، ٹھیک ہے، حروف مدہ بھی برقرار رہے گا۔ جیسے کانو، اب کانو یا قالو، اب قالو میں جب وقف کروں گا قالو تو حروف مدہ برقرار رہے گا، حروف مدہ برقرار رہے گا۔ اسی طریقے ساکن حرف، یعنی جو حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کا آخری حرف ساکن ہے تو وقف میں کیا کریں گے؟ وقف میں بھی ساکن رہے گا۔ جیسے مثال کے طور پر وَانْحَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، وَانْحَرْ میں را ساکن ہے تو جب وقف کریں گے تب بھی را ساکن ہی رہے گی، ٹھیک ہے، یعنی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس کلمے پر آپ وقف کر رہے ہیں اس کا آخری حرف پر کھڑا زیر ہو، حروف مدہ ہو اور ساکن ہو تو وہ حرف جس پر آپ وقف کر رہے ہیں آخر میں اس کو تبدیل نہیں کریں گے، جیسا ہے اس کو ویسا ہی رہنے دیں گے، ٹھیک ہے، یہ اس قاعدے کا مطلب ہے۔ اسی طریقے سے آگے چلتے ہم، مشدد حرف پر وقف کی صورت میں یعنی ٹھہرنے کی صورت میں تشدید باقی رکھیں مگر حرکت کو ظاہر نہ ہونے دیں، ٹھیک ہے، مثال کے طور پر بالحق، ٹھیک ہے، بالحق، اب قاف یہ مشدد ہے، قاف کیا ہے؟ یہ مشدد ہے، اب اس پر جب میں وقف کروں گا تو تشدید کی حالت میں اس کو میں باقی رکھوں گا، قاف کو، بالحق، بالحق، مگر اس کی حرکت کو میں ظاہر نہیں ہونے دوں گا، یعنی قاف کے نیچے جو حرکت ہے زیر، بالحق، یعنی یوں نہیں بولوں گا میں بالحق، بالحق، یہ غلط ہے، بلکہ بالحق، بالحق، ٹھیک ہے، تشدید کی حالت میں اس کو پڑھیں گے اور ڈبل مرتبہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، مگر حرکت کو ہم ظاہر نہیں کریں گے۔ جی آگے چلتے ہم، بعض قواعد اور بھی ہیں، انشاءاللہ اس کو ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ ابھی فی الحال جو میں نے آپ کو قواعد بتائے ہیں اس کو ہم تھوڑا مثالوں کے ذریعے پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں اور آسانی ہو جائے گی، تو تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے مگر اچھے سے پڑھیں گے۔ تو یہ جو قواعد میں نے ابھی آپ کو بتائے ہیں اس کے تھوڑے ہم سمجھ لیتے ہیں، تھوڑا مشق کے طور پر چلیں۔ تعوذ و تسمیہ پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی اب پہلے اس کو میں بغیر وقف میں پڑھ کے بتاؤں گا. دیکھیں یہاں پر لکھنے کا انداز بھی ایسا ہے, 2 صورتوں میں لکھا ہے کہ وقف کے بغیر آپ کیسے پڑھیں گے اور جب وقف کریں گے تو کیسے پڑھیں گے. تو میں دونوں صورتوں میں ہر کلمے کو پڑھ کے بتاؤں گا, ٹھیک ہے, اور آپ کو بھی اسی طریقے سے پریکٹس اور مشق کرنی ہے. صادقین بغیر وقف, ٹھیک ہے, وقف کے ساتھ. صادقین یہ میں نے وقف کے ساتھ پڑھا, ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں صادقین نون پر زبر ہیں. ہم اوپر قاعدہ یہ پڑھ کر آئے ہیں کہ جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں یعنی رک رہے ہیں, تو نون پر آپ رک رہے ہیں, تو اب دیکھیں اس حرف پر کون سی حرکت ہے. تو ہم نے دیکھا نون پر زبر ہے, تو پھر ہم نے قاعدہ دیکھا. قاعدہ کیا تھا کہ جس حرف پر وقف کر رہے ہو اس پر زبر ہو یا پیش ہو یا زیر ہو, یا 2 زیر 2 پیش ہو, یعنی کھڑا زیر ہو یا الٹا پیش ہو, تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں, وقف میں ساکن کر دیتے ہیں. وقف میں کیا کرتے ہیں, ساکن کرتے ہیں. تو لہٰذا نون کے اوپر جو حرکت ہے اس کو ہم کیا کر دیں گے, ساکن کر دیں گے. دیکھیں آپ دیکھ رہے ہوں گے نون کے اوپر سکون ہے, تو وقف کے بغیر کیا کریں گے, وقف کے بغیر صادقین, اور وقف کے ساتھ صادقین. اسی طریقے سے آگے نادمین بغیر وقف کے, اور وقف کے ساتھ نادمین. تو دیکھیں یہاں پر جس حرف پر میں وقف کر رہا ہوں نون پر, تو نون پر کیا ہے, زبر ہے, اور زبر ہو آخری حرف پر تو وقف میں کیا کرتے ہیں, ساکن کرتے ہیں. وقف میں کیا کرتے ہیں, ساکن کرتے ہیں. آگے چلتے ہیں. مستقیم بغیر وقف کے, اب وقف کے ساتھ مستقیم مستقیم. جی ناظرین آگے چلتے ہم. اب دیکھیں میں اس کو بغیر وقف میں پڑھ کے بتاتا ہوں. مستقیم, اب وقف کے ساتھ پڑھتا ہوں, مستقیم. دیکھیں تو میم پر زبر تھا, تو زبر ہو جس حرف پر آپ وقف کر رہے ہیں تو اس کو کیا کرتے ہیں, ساکن کر دیتے ہیں. تو مستقیم. اچھا ایک بات یہ بھی آپ کو دھیان میں رکھنی ہے کہ وقف میں یہاں پر مد کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے. وقف میں یہاں پر مد کا بھی قاعدہ ہو رہا ہے. کون سا قاعدہ ہو رہا ہے, آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر. دیکھیں جو وقف ہم کر رہے ہیں, نیچے جو کلمات وقف کے لکھے ہیں اس میں مد بھی آپ کو نظر آئے گا لکھا ہوا. تو پتہ چلا یہاں پر کون سا مد ہوگا, مد عارض. کون سا, مد عارض. کیوں کہ حرف مد کے بعد دیکھیں قی می قی, ٹھیک ہے, صادقین میں قی, نادمین میں می, مستقیم میں می قی. تو حرف مد کے بعد سکون عارضی ہے. کیا ہے, دیکھیں نون پر جو سکون آ رہے ہیں یا میم پر جو سکون آ رہا ہے وہ کون سا, عارضی سکون ہے, یعنی وقف کی وجہ سے وہ حرف ساکن ہو رہا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ہم جو قاعدہ پڑھ کر آئے ہیں کہ حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں پر کیا ہوگا, مد عارض ہوگا. تو ان کلمات میں کیا ہوگا, مد عارض. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بغیر وقف کے فی, وقف کے ساتھ فی. دیکھیں ہاں کے نیچے زیر تھی تو زیر کو ہم نے کس میں بدلا, ساکن میں بدل دیا. کس میں بدل دیا, ساکن, کیونکہ اوپر ہم قاعدہ پڑھ کر آئے. آگے چلتے ہیں. شفتینی یہ بغیر وقف کے. اب وقف کے ساتھ شفتین. یہاں پر کون سا قاعدہ جاری ہوگا ناظرین, مد کا. یہاں پر مد کا مد لین عارض ہوگا. کون سا, مد لین عارض. حرف لین کے بعد, حرف لین کے بعد سکون عارضی ہو. دیکھیں یہ حرف لین ہے, تئی, یا ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہے, تو یا ساکن سے پہلے حرف پر زبر ہو تو یا لین, اور واو ساکن سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو واو لین. تو یہ یا لین, تو حرف لین کے بعد نون پر جو سکون آ رہا ہے وہ عارضی سکون آ رہا ہے. تو مد لین عارض کہتے ہی اسے ہیں کہ حرف لین کے بعد عارضی سکون ہو تو وہاں پر مد لین عارض ہوگا. تو لہٰذا یہاں پر مد لین عارض ہوگا, تو اسے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. شفتین وقف میں. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. بالحق, یہ ہے بغیر وقف کے. بالحق حرکت کو ظاہر کریں گے, ٹھیک ہے, بالحق بغیر وقف میں. اور اگر میں وقف کرتا ہوں
تو تشدید کی حالت میں حرف کو باقی رکھیں گے، یعنی تشدید نما پڑھنا ہے، مشدد کی حالت میں پڑھنا ہے، مگر حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ دیکھیں یہ جو نیچے والا کلمہ ہے یہ بغیر وقف کے ساتھ لکھا گیا ہے کہ وقف کریں گے تب اس پر کون سی حرکت آئے گی۔ تو آپ دیکھ لیں اوپر جو وقف والا جو کلمہ لکھا ہے اس کے نیچے زیر ہے، مگر نیچے وقف والا جو کلمہ لکھا ہے جب وقف کریں گے تو اس کی شکل کیسی ہو جائے گی؟ تو دیکھیں اس کے نیچے زیر نہیں ہے۔ تو وہی ہم قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ مشدد حرف پر جب وقف کریں گے تو تشدید کو باقی رکھیں گے۔ دیکھیں تشدید باقی ہے، آپ دیکھیں دو نقطوں کے اوپر تشدید نظر آ رہی ہوگی آپ کو، تشدید باقی ہے مگر حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے، تشدید کو باقی رکھیں گے مگر حرکت کو ظاہر نہیں کریں گے۔ آگے چلتے ہیں، نستعین وقف کے ساتھ، نستعین، ٹھیک ہے۔ دیکھیں یہاں پر نون کو ہم نے ساکن کر دیا، پیش تھا کیونکہ ہم پڑھ کر آئیں، زبر زیر پیش، زبر کی مثال یہاں پڑھی، زیر کی مثال یہاں پڑھی اور پیش کی مثال یہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو زبر زیر پیش ہو تو وقف میں کیا کرتے ہیں؟ اس کو ہم ساکن کرتے ہیں۔ تو نستعینو کو وقف میں کیا کریں گے؟ نستعین، وقف میں نون کو ہم کیا کریں گے؟ سکون میں بدل دیں گے۔ یشاء بغیر وقف کے، یشاء، یشاء میں مد متصل بھی ہوگا کیونکہ حرف مد کے بعد حمزہ دیکھیں اسی کلمے میں ہے تو مد متصل ہوگا، اور مد متصل کو 2 اڑھائی الف کی مقدار کھینچ کر ہم پڑھتے ہیں۔ اب جب اس کو وقف کریں گے تو کس طرح پڑھیں گے؟ یشاء، یشاء، ٹھیک ہے۔ حمزہ کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کریں گے۔ آگے چلیں، من قبل، یہ بغیر وقف کے، اور اگر وقف کے ساتھ کرنا ہے تو لام کو ساکن کر دیں گے، من قبل، من قبل، اور با میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا، یعنی جنبش ہوگی، حرکت ہوگی، آواز لوٹ کر آئے گی۔ آگے چلتے ہیں، بغیر وقف کے، شہرن، شہرن، اور وقف کے ساتھ شہر، شہر، کیا پڑھیں گے؟ شہر۔ اب یہ وقف میں اس را کو پور پڑھیں گے، کیا کریں گے؟ پور، کیونکہ را ساکن سے پہلے والا حرف ساکن ہو، پھر اس سے پہلے والے حرف پر اگر زبر ہو تو را کو کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ کیا پڑھیں گے؟ پور، کیونکہ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر را کو وقف میں کیا کریں گے؟ پور پڑھیں گے۔ کب؟ وقف کی صورت میں۔ اگر وقف نہیں کر رہے ہیں تو را کو پور نہیں پڑھیں گے، شہرن، اور جب وقف کریں گے شہر، شہر، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، شیئن، شیئن، مگر جب وقف کریں گے شیء، شیء، ٹھیک ہے۔ تو شیئن، دیکھیں حمزہ کے نیچے جو 2 زیر ہیں اس کو ہم وقف میں کیا کریں گے؟ سکون میں بدل دیں گے۔ کس میں بدلیں گے؟ سکون میں، ٹھیک ہے۔ تو اوپر ہم وہ قاعدہ پڑھ کر آئیں کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، تو دیکھیں 2 زیر کی تنوین ہے تو اس کو وقف میں ہم کیا کرتے ہیں؟ ساکن کر دیں گے۔ اور شیء، اس میں مد لین عارض بھی ہوگا، دیکھیں یہاں پر مد کا نشان بھی دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، قسطی، قسطی، بغیر وقف کے۔ آگے وقف، اگر وقف کرتے ہیں قسط، قسط، ٹھیک ہے، تو کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے۔ کیا کریں گے؟ قسط، قسط، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، لہون، بغیر وقف کے، اور اگر وقف کریں گے تو لہو، لہو، ٹھیک ہے۔ آگے چلتے ہیں، قدیرن، وقف کے ساتھ قدیر، ٹھیک ہے۔ 2 پیش کو ہم کیا کریں گے؟ ساکن کر دیں گے وقف میں۔ برقن، وقف میں برق، قاف کو کیا کریں گے؟ ساکن، برقن، بغیر وقف کے، اور اگر وقف کریں گے برق، 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 ٹھیک ہے۔ آگے بیہی، بغیر وقف میں، مگر وقف کریں گے بیہ، بیہ، چونکہ ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ زبر زیر پیش، 2 زیر 2 پیش، اور کھڑی زیر، کھڑی حرکات میں کھڑی زیر، ٹھیک ہے، کھڑی زیر، اس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ وقف میں
ساکن کر دیتے ہیں. دیکھنا بھی سے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آگے چلتے ہیں. عبادی ہی وقف کے ساتھ ہے, بغیر وقف کے عبادی. ٹھیک ہے, آگے بِأَمْرِهِ. ٹھیک ہے, مگر جب وقف کریں گے تو کھڑی حرکات کو کس میں بدل دیں گے؟ ساکن میں بدل دیں گے. بِأَمْرِهِ بِأَمْرِهِ. جی ناظرین کرام, تو ہم نے جو قواعد پڑھے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ٹوٹلی تو ہم نے قواعد کے جو کلمات مثالوں کے ذریعہ جو ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ تو ہم نے پڑھا نہیں ہے, کیونکہ ہمارے پروگرام کا ٹائم بھی اختتام پر ہیں. تو لہٰذا انشاءاللہ عز و جل جو بقیہ ہم نے قواعد پڑھے ہیں اور بقیہ قواعد ہمارے جو پڑھنے کے باقی ہے وہ انشاءاللہ عز و جل ہم نیکسٹ پروگرام میں نیکسٹ ایپیسوڈ میں اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی مشق کرنے کی کوشش کریں گے. جب تک کے لیے جو ہم نے آپ کو آج کا سبق پڑھایا ہے, جو قواعد پڑھائے ہیں, جو کلمات کی ہم نے آپ کو مشق کرائی ہے, اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں, سمجھنے کی کوشش کریں اور اس کو پڑھنے کی کوشش کریں. دیکھیں, اگر آپ کو اگر نہیں آتا ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. علم دین حاصل کرنے میں کیا شرمانا. ٹھیک ہے, اگر آپ کو نہیں آتا ہے آپ بلا جھجک پوچھ لیں, جو اس کو جاننے والے ہیں اس کو پوچھ لیں. اور قرآن تو خود ہمیں تعلیم دیتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, کہ پوچھو, سوال کرو اہل علم سے, علم والوں سے. إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, اگر تم نہیں جانتے ہو. تو اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو اس میں شرمانے کی کوئی بات نہیں ہے. آپ بلا خوف و خطر, جو جاننے والے لوگ ہیں اس سبجیکٹ کو, اس فن کو, قرآن کو پڑھنے کو جاننے والے جو لوگ ہیں, ان سے آپ بلا خوف و خطر, بلا شرمائے آپ ان سے ملاقات کریں, ان سے سیکھنے کی, سمجھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ عز و جل نئے سبق کے ساتھ نئے ایپیسوڈ میں, نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے آپ ہمیں دیجیے اجازت. اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالی ہمیں فیضان قرآن سے مالا مال فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی وسلم. ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے, ہر حرف قرآن ٹھیک سے پڑھنا مجھے آئے, قرآن صحیح پڑھنا میرے اللہ سکھا دے.